بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خواب بھی بڑے خوبصورت اور سچے اور اچھے ہوتے ہیں، اور جو باکردار لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں خواب کی حالت میں کاروبار کرتے ہوئے، کسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، نیک کام کرتے ہوئے، یا بہت جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ اکثر اپنے آپ کو خواب کی حالت میں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کی حالت میں نماز پڑھتے دیکھے تو کیا اس کو نماز بیداری کی حالت میں لوٹانی ہوگی؟ اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ نے سچے سچے اور اچھے اچھے خواب ہمیں سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اور چلتے چلتے میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ ناظرین، جو ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں کی شکایت ہوتی تھی کہ آشکار بھائی آپ کا پروگرام چاہے لائیو ہو ریپیٹ ہو تو ہمارا بجلی چلی جاتی ہے، اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ اب ہم فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ہر حوالے سے ہم آپ کے پاس موجود ہیں، جب چاہیں ایک کلک پہ انشاءاللہ پروگرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اس کی آغاز کریں استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب ایک ذہن میں سوال آیا کہ اگر میں اپنے آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہوں خواب کی حالت میں، تو کیا وہ نماز مجھے بیداری کی حالت میں دہرانی ہے، یا وہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، اپنی نمازیں پوری کر لو؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی اپنے آپ کو خواب میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، اس میں سوال تو بہرحال یہ بنتا ہے کہ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کا سوال بھی ویلڈ ہے کہ کیا وہ لٹانی ہوگی یا نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، خواب عام طور پر ان معاملات میں حجت نہیں ہوتے کہ جو چیز آپ نے دیکھی تو وہ کرنی ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مناظر بندہ ایسے دیکھتا ہے کہ جو حقیقت میں کرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے خواب حجت نہیں ہوتے۔ بہرحال تعبیرات کا جو باب ہے وہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیرات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، الا المبشرات، مگر مبشرات ہیں، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ مل مبشرات، یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، یہ مبشرات ہیں۔ اچھا، اب کوئی خواب میں اگر بے نمازی اگر دیکھے خواب میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تو نماز پڑھنے کی طرف آ، تو آتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے نمازی اگر خواب میں دیکھے، نماز پڑھتا ہے لیکن خواب میں دیکھا اس نے، تو اب اس کے کئی یوں سمجھ لیں کہ زاویے ہیں، کئی زاویے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ وہ قبلے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، خانہ کعبہ کے اندر جو نماز پڑھتا ہے نا، وہ جس سائڈ بھی پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی، ہر طرف خانہ کعبہ ہے۔ تو یہاں پر علماء معبرین فرماتے ہیں کہ قبلے کے اندر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب صاف شفاف انداز میں یہ ہے، تعبیر یہ نکلتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز جو ہے یہ دراصل جو ہے وہ وصال الہی کا ذریعہ ہے۔ تو اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، رکوع صحیح، سجدے صحیح، خشوع صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن ہے۔ نمبر ایک یہ ہو گیا۔ اچھا، نمبر دو، اگر وہ قبلے کے اندر نہیں پڑھ رہا لیکن قبلے کی سمت کی جانب کہیں پر بھی ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی ملتا جلتا یہی بنتا ہے، کم و بیش یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، اور یہ اب بڑا عجیب ہے،
لیکن نماز میں نقص دیکھا. اچھا جی جی, کوئی چیز چھوڑ رہا ہے, رکوع سجدہ پورا نہیں کر رہا, خشوع اور خضوع نہیں ہے, لاپرواہی سے نماز پڑھ رہا ہے, یا نماز میں کوئی کمی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین میں اسی قدر کمی ہے. اچھا ہاں, یعنی لاپرواہی سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین میں لاپرواہ قسم کا ہے. اور اگر نماز میں کوئی ارکان چھوڑ کے کوئی کیا نہیں کیا, بعض اوقات لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کو بھی ایسی لاپرواہی والے انداز میں دیکھتا ہے کہ کچھ کام کر لیا کچھ نہیں کیا, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی دین میں کمی ہے, اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. صحیح. پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر نماز پڑھتا ہے اور اسے قبلہ نہیں مل رہا, اب یہ ہے. اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا دوران سفر آپ ایسے سچویشن میں ہیں جہاز میں, اور وہاں پر بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتی ہے, وہ نہیں, ایک نارملی انداز میں نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں کہیں پر بھی مسجد میں, قبلہ نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دینی معاملات میں متحیر ہے. اچھا ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ دین میں پریشان ہے, کبھی کس کی سنتا ہے کبھی کس کی سنتا ہے. اس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ایک راستے کی طرف آ جائے جو سیدھا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے, اگر نماز میں وہ زیادتی کر رہا ہے, یعنی مثال کے طور پر 2 رکعت کی جگہ 3 پڑھ رہا ہے, 4 کی جگہ 5 پڑھ رہا ہے, تو اس کی جو ہے وہ یعنی تعبیر کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ ارکان اسلام میں سے کسی رکن پر یا تو اعتراض کر رہا ہے, اگر اعتراض نہیں کر رہا تو اس کے دل میں شکوک اور شبہات ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن پر اس کے دل میں شکوک و شبہات ہے. اس حوالے سے کافی ہم 2-3 پروگرام کر سکتے ہیں. جی جی اس حوالے سے ماشاءاللہ جس فراوانی سے آپ بتا رہے ہیں. اور اسی طرح مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھ رہا ہے, تو مشرق جو ہے نا یہ نصارہ کا قبلہ ہے, یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو مغرب جو ہے وہ اہل یہود ان کا قبلہ یہود کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم نہیں ہے اور عقیدے کے حوالے سے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے. اب آپ سمجھ جائیں کیا ہے, اس میں شک کر رہے ہیں. جی چلے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں. جی میری بہن پہلے بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے جی ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ میری والدہ, جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے میری والدہ نا بکرے کی ران کو, جیسے کچی ران ہوتی ہے اس کو مسالہ لگا رہی ہوتی ہیں جی, اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسرا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی مطلب ہمارے دور کے ریلیٹیوز ہیں, وہ میری جو سیدھی ٹانگ ہے گھٹنے سے نیچے کا جو ٹانگ کا حصہ ہوتا ہے پنڈلی ہوتی ہے, اس کو بہت زور سے 2 آدمی دبا رہے ہیں اور مجھے بہت شدید درد ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ پریشانی ہے؟ ہاں جی بہت زیادہ. اچھا آپ کی والدہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں؟ ہاں جی بالکل ضرور فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, چلے میری بہن حیدرآباد سے آپ شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہے, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بیان کیجئے. جی ایک خواب میں نے یہ دیکھا تھا کہ میرا گھر ہے اور گیلری سے میں دیکھ رہی ہوں نیچے بہت پیارا سمندر ہے, بلو کلر کا, بہت نیٹ اینڈ کلین پانی, اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں کبھی جاؤں گی نیچے, پاؤں گیلے کروں گی. اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ پڑھا رہی ہوں اور موبائل میں کچھ سرچ کر رہی ہوں, تو ایک دروازہ ہے سامنے وائٹ کلر کا, وہ دروازہ ایک دم کھل جاتا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرے اور اندر ہی اندر 7-8 دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ دروازے کیوں کھل رہے ہیں. بس جی میرا یہ 2 خواب ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی اتنی زیادہ پابندی سے تو نہیں. ٹھیک ہے, چلے میرے بہن نماز کی پابندی کریں کہ یہ بہت اول فرض ہے ہم سب پر. اور ناظرین مزید ہم کالرز کو بھی شامل کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سعادتآباد سے بات کر رہی ہوں. میرے خواب ہیں 2. ایک میں نے دیکھا ہے کہ میں بیٹی کے ساتھ نا بہن کے گھر جاتی ہوں, وہاں میرا دیور کھانا کھا رہا ہوتا ہے. دوسرے کمرے میں میری بہن نا مجھے 2-3 اوپر سے کٹے ہوئے خراب سے آم دیتی ہے. وہ مجھے شاید بھوک لگ رہی ہوتی ہے, ایک میں خود کھاتی ہوں اور دوسرا بیٹی کو دیتی ہوں. اور میرا بیٹا باہر ننگی چارپائی سے بے خبر سو رہا ہوتا ہے. میں اس کو بہت آوازیں دیتی ہوں لیکن وہ نہیں جاگتا. میں افسردہ سی ہو کر سوچتی ہوں
بعد میں دے دوں گی اس کو کچھ یا بیٹی سے کہہ دوں گی. پھر میں دیکھتی ہوں تو میری بیٹی بہت کمزور اور ڈری ہوئی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ میرے شوہر ہیں وہ صحن میں چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, صحن پہ چھت ہوتی ہے, وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. جیسے جیسے وہ دیکھتے جاتے ہیں وہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور پسینہ صاف کرتے جاتے ہیں اور مزید طاقتور ہوتے جاتے ہیں, اور وہ کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ جی میرا دیور جو ہے کہ وہ میری بہن کے گھر کیا کر رہا ہے, لیکن وہ بچوں کو بھی نظر انداز, سب کچھ نظر انداز کر کے نا اسی طرف جاتے ہیں, اور میرا دیور جو ہے نا وہ گھر سے نکل کے چلا جاتا ہے پھر آنے کے لیے. دوسرا میرا خواب ہے کہ میرے شوہر باہر سے کمرے میں آ کر نا مجھے بلیک والیٹ دیتے ہیں, اس میں ایک کاغذ کٹھا کر کے دیا ہوا ہوتا ہے اور کچھ اور بھی کاغذ ہوتے ہیں. مجھے جیسے تاثر دیتے ہیں کہ باہر کی طرف اشارہ کر کے 4 جیسے ہے نا وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں ہاں مس کر کے آپ نے کیا کہا, باہر سے اشارہ کر کیا کہتے ہیں؟ 4 نمبر 4 ہوتا ہے نا, 4 جیسے کسی کا فور کا اشارہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 کرتے ہیں, اور جیسے نا کوئی کسی کا انتظار کر رہے ہوں. پھر اس باہر سے نا میرے دیور نا دروازے سے آنے کی بجائے دوسرے کمرے کی ونڈو سے اندر آتے ہیں, تو میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ اشارہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر اور جو آپ کے دیور ہیں کچھ چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے آپس میں؟ کیا ہے آپس میں کوئی جھگڑا یا ناراضگی تو نہیں ہے؟ ہاں میرا جو دیور ہیں اور بہت زیادہ دشمن ہیں ہمارے, اور وہ میرے شوہر کو بہت. اچھا ٹھیک ہے میری بہن صادقہ آباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عثمان بات کر رہا ہوں ملتان سے. کیسے جی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ محمد عثمان بھائی آپ کی دعائیں چاہیے. ملتان سے آپ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں, آپ اپنے خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے استخارہ کیا تھا کسی کے حوالے سے, نکاح کے حوالے سے. نکاح کے حوالے سے, اچھا جی. تو میں وہاں پہ خواہش مند تھا نکاح کرنے کے لیے. تو انہی دنوں میں نے وظائف پڑھ کے سویا ہوں تو دیکھا کہ ایک سمندری طوفان آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے تو نہیں بڑھتا لیکن ایک سمندر جیسا طوفان ہوتا ہے, بلیک. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اچانک سے سائڈ پہ دھوپ نکلتی ہے, بہت خوبصورت دھوپ ہے, وہاں پہ پودے ہیں سرسب, اور ان میں وائٹ گلاب جو ہے, سفید گلاب. اچھا تو ایک بندہ ان کی اپنا پنکھڑیاں توڑ کے وہ ایک خوبصورت سا کپڑا ہے وہاں پہ اس کو رکھ رہا ہے, تو وہ مجھے بہت پسند آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے بہت سرسبز شاداب پودے وغیرہ دیکھے ہیں سفید گلاب کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں رشتہ کر دیا ہے؟ نہیں میں نے ابھی دیکھیں حضرت جی, میں نے ان کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. آپ کی خواہش تھی ادھر نکاح کرنے کی, اس پہ آپ نے استخارہ کیا؟ جی میں چاہتا تھا کہ وہ میری طرف لوٹیں گی یا نہیں لوٹیں گی, یہ دیکھنا چاہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب یا استخارہ ہم نے نوٹ کیا ہے, کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ مجھ سے آپ بتائیں گے. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. جی محمد پور سے ثنا بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے اور کچھ اور لوگوں کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا ایک ایسی جگہ لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پر صرف مرنے والوں کو لے کے جایا جاتا ہے. اچھا تو پھر میں جو ہے نا گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہوں, پریشان ہو جاتی ہوں کہ مجھے اب تو قبر میں جانا ہے, تو پھر اب تو مجھے حساب دینا ہے. تو اس قسم کے خیالات میں پریشانی کے عالم میں ہوتی ہوں. پھر اپنی کہتی ہوں کہ ہمیں سال ثواب کرتی رہنا. پھر وہ مجھ سے طریقہ پوچھتی سال ثواب کا, پھر میں ان کو بتاتی ہوں اور پھر اس جگہ پہ میں پہنچ جاتی ہوں. تو وہاں پر دیکھتی ہوں کہ جو ہے نا ایک سفید چادر ہوتی ہے, اس کے اوپر کچھ بچیاں اور کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں. پھر میں بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہوں, اور پھر وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ نعت سنائیں گی؟ تو پھر میں کہتی ہوں کہ جی. پھر میں سناتی ہوں, نعت سناتی ہوں, تو اس وقت پھر نعت سنانا شروع کرتی ہوں تو میرے دل سے گھبراہٹ اور یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا ختم ہو چکی ہوتی ہیں, باقی نہیں رہتی ہیں. پھر کچھ لوگوں کو ڈر ختم ہو جاتا ہے. ہاں ڈر ختم ہو جاتا ہے, دل سے خوف نکل جاتا ہے. جی پھر میں مطلب کچھ لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے وہاں دیکھتی ہوں, کچھ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی ہی پریشانی میں ہوتی ہوں کہ مطلب میرے اچھا آپ ساتھ کیا نماز ہوا کی ہے. پابندی کرتی ہیں آپ؟ جی کرتی ہوں. ٹھیک ہے. درود شریف پڑھتی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. چلے, بہت درود شریف پڑھتی ہیں, کثرت سے پڑھا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون, کہاں سے؟ جی میں محمد علی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. ایبٹ آباد سے محمد علی بات کریں. محمد علی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ خواب یہ ہے کہ جی میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ ایک خالی کمرہ ہے نا,
اس میں چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ ننگے پاؤں چینی میں کون پڑی ہوئی ہے؟ چینی پڑی ہے، ننگے پاؤں چینی پہ جاتے ہیں وہ، چینی پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں آگ بھی لگی ہوئی ہے. آگ لگ رہی ہے. ہاں جی، ساتھ میں آگ بھی لگی ہوئی ہے اور چینی بھی ہے، وہ اس چینی میں پھر رہے ہیں. اچھا، چینی پہ پھر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے. جی. دوسرا میرا اپنا خواب ہے کہ مجھے اکثر یہ خواب آتا ہے کہ میں ایک ننگے پاؤں چلنے لگ جاتا ہوں نا، کسی طرف اگر جانا ہے تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا خواب میں کہ میں ننگے پاؤں چلا جاتا ہوں نا. عمر تو کتنی ہے ان کی؟ محمد علی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری جی میری عمر ہے تقریباً 23 سال. شادی ہو گئی ہے؟ آپ نہیں شادی ہو گئی ہے؟ شادی نہیں جی، شادی نہیں ہوئی. تو اتنا سوچتے کیوں ہیں آپ؟ نہیں سوچتا تو نہیں ہے جی. نہیں سوچتے ہیں آپ؟ چلیں آپ کا خواب بتا رہا ہے کہ آپ بہت سوچتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے. علی آپ اچھا، کا والد صاحب کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ والد صاحب بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، مشین ہے ان کے پاس، وہ یہ کس چیز کی مشین ہے؟ مزدوری وغیرہ ہی ٹھیک ہے، کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابتداء سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سرد موسم میں آپ نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں بھی سردی لگنے لگی ہے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں خواب میں دیکھتی ہوں میرے نا رشتے کا مسئلہ ہے، تو اگر میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ میری رہا. بہن آواز نہیں ہے، دوبارہ بولیے گا. پہلے بتائیں کہاں سے ہیلو، بات کر میں رہی نے کہا ہیں؟ ہیلو، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے بتائیے. میں شاہپور سے بات کر رہی ہوں، اچھا خیرآباد کے جی، نزدیک. شاہپور سے میری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب شروع سے جی، بتائیے گا. میں نے کہا میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری نا شادی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں کچھ پڑھتی ہوں تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک سانپ ہے جو کہ سلور کلر کا ہے، آگے سے تھوڑا سا موٹا ہے اور پیچھے سے باریک ہے، اور وہ اس نے نا میرے بھائی کو کاٹا ہے. اچھا تو میرا بھائی بلو کلر کا ہو گیا، تو میں نا بھاگ کے آتی ہوں، میں کہ میرے بھائی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو میں نا اس کا زہر چوس لیتی ہوں، تو میرا اچھا بھائی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر میں نے اگلے دن خواب میں دیکھا کہ بھینس ہے، مطلب گائے ہے کالے کلر کی، ہاں اور وہ نا اس نے بچڑا دیا لیکن وہ اپنا دودھ نہیں نکالنے دے رہی، اور دودھ نیچے سارا ہی بکھرا پڑا ہے. اچھا تو میں اسے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن بچ نہیں پاتی. تو میری کزن ہے، ان کا گھر نا ہمارے ساتھ ہی ہے، تو مجھے کہتی ہیں آپ نیچے آؤ میں آپ کو پکڑ لیتی ہوں. مطلب میں اپنی وجہ سے بہت پریشان ہوں. میری امی لوگ بھی کہ تو رشتے کا مسئلہ تو کچھ بھی کوئی وظیفہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے. مجھے پڑھنا نہیں، پھر بھائی کا بھی ڈر یہی لگتا مسئلہ ہے؟ بھائی کے ساتھ جی. بھی رشتے کا مسئلہ ہے؟ نہیں بھائی صرف میرڈ ہے؟ میرا ہی ہے. بھائی میرڈ ہے؟ ہاں جی، وہ میرڈ ہے، ان کا ماشاءاللہ بچہ بھی ہے ایک. جب بھی میں ٹھیک ہے. خواب دیکھتی ہوں انہیں کو دیکھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمایا. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک وقفے میں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین شامل کریں گے مزید آپ میں سے کالرز موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا خیال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. چلے کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ ٹرائی کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو پھر شامل کریں گے اور چلتے ہیں اپنے صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدرآباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ بکرے کی کچی ران کو مسالہ لگا رہی ہیں، اور دوسرا خواب ہے کہ ان کی کوئی ریلیٹیوز ہیں، 2 آدمی ہیں اور ظاہر کی جانتی ہیں، ان کی پنڈلی پر کوئی کچھ مار رہے ہیں، ان کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے. پہلے تو یہ ہے دیکھیں کہ ان کی والدہ، دونوں خوابوں کو ملایا جائے نا تو ایک تو یہ بنتا ہے کہ کوئی دشمن ہے ان کے، اور وہ اس طریقے سے ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کام رک رہے ہیں. یہ پنڈلی پر مارنا اور پاؤں میں تکلیف ہونا، کیونکہ پاؤں میں تکلیف ہو تو چلنے پھرنے میں تکلیف، تو ان کے سارے کام رک رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی اعتبار سے بھی ان کی انٹرفیرنس ہو سکتی ہے. اور ان کی والدہ جو ہے نا، وہ جو کچی ران کو مسالہ لگا رہی ہیں، وہ تقریباً کوشش کر رہی ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں، لیکن اب تک کوئی معاملات حل ہونے کی طرف لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں، اور فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس والا ختیمہ درود شریف پڑھ کے دم کریں اپنے اوپر. دم کے وہ پانی خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. 11 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شعیب علی بات کر رہا ہوں، کراچی کورنگی سے. سر جی شعیب علی اپنا خواب بیان کیجیے گا.
جی سر، میں نے سر لوہے قرآنی دیکھی ہے، ایک کنواں بنا ہوا ہے تو ان کے اندر میں نے سوچا یہ پاک میں ان کو نکال لوں نا، قرآن پاک کی آیت ہے، تو میں پھر سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کنویں میں گھس گیا تو میں نکل نہیں سکوں گا، بہت گہرا کنواں ہے، ادھر لوہے قرآنی پاک کی تصویر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا بس یہ خواب ہے؟ آپ ویسے کیا کچھ وظیفے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کسی کے؟ میں سر کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں تو کوئی راز جاننے کی کوشش ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر رہا تھا تو میں سمجھ گیا، اچھا سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، موسیٰ آپ کو بتائیں گے آپ کے خواب کا حل کیا ہے یا یہ خواب کہتا کیا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں اسلام آباد سے مخدوم ہاشمی بات کر رہا ہوں۔ جی مخدوم صاحب اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا ہاشمی صاحب۔ جی میرا حضرت خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں بھینسیں ہوتی ہیں، بعض اوقات زیادہ ہوتی ہیں تو بعض اوقات ایک ہوتی ہے، ان کے ساتھ بچڑے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا تو دوسری بات یہ اس خواب کے ساتھ بعض اوقات دوسرے دن میں بڑے پیشاب کی حاجت بہت زیادہ آتی ہے، لوگ ہوتے ہیں مجھے جگہ نہیں ملتی پیشاب کی، اور مجھے اکثر یہ چیز زیادہ تر بڑے پیشاب کی حاجت جب بھینسیں دیکھتا ہوں زیادہ تر۔ اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ہاشمی صاحب۔ اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں ورکشاپ ہے، گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، ڈینڈنگ کا کام کرتا ہوں۔ کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ بس ایک تھوڑی سی پریشانی ہے، ایک زمین کا مسئلہ ہے، اس میں بس الجھن رہتی ہے، وہ ٹھیک ہے، کیس لگا ہوا ہے، اسٹے لیا ہوا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن ذرا ٹی وی کا آواز بند کر دیں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی بند کر دی۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ بھائی میرا نام روبی ہے اور میں میرپور سے بات کر رہی ہوں۔ تو میرے دو خواب ہیں مولانا صاحب سے۔ جی ایک بتائیے۔ خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت سا باغ ہے اور اس باغ میں بہت بڑے بڑے مالٹے لگے ہوئے ہیں اور بہت بڑے مالٹے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ تو ایک آدمی وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 15 سال ہو گئے یہ مالٹے توڑے نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں ہانڈی بنا رہی ہوں اور میں نے پیاز کاٹا ہے تو پیاز خراب نکلا۔ دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میرا شوہر باہر سے آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، اس میں وہ پیالہ دیسی انڈوں سے بھرا ہوا ہے، اور میں اتنی خوش ہو رہی ہوں کہ آپ یہ دیسی انڈے کہاں سے لے آئے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا میں ایک بار مولانا صاحب کے ٹرائی کرتی ہوں، پہلی بار آپ کے فون کیا، میں نے کہا آپ سے بات۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ میرا شوہر مزدوری کرتے ہیں۔ اچھا آپ کسی معاملے میں پریشان ہیں؟ بس پریشان تو نہیں ہوں، یہی بس روزگار کچھ ٹھیک نہیں ہے اور بس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو پہلا خواب دیکھا تھا کہ 15 سال سے مالٹے توڑے نہیں ہیں، اس کے بعد کیا منظر تھا؟ میں نے یہ دیکھ کے ساتھ ہی میں نے پیاز کاٹا ہے اور پیاز اندر سے خراب نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ خواب تھا، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے۔ اور ناظرین یقیناً سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سنا ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے سنا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ گھر میں ہیں یہ اپنے، اور ان کے گھر کے نیچے پانی نظر آ رہا ہے اور صاف پانی، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے جانا چاہیے اور میں جاؤں گی لیکن جاتی نہیں ہے۔ دوسرا خواب کہ بیٹی کو کچھ پڑھا رہی ہیں، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر 7-8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ میری بہن یہ جو صاف پانی دیکھ رہی ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا دین کے معاملات میں آگے بڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بے نمازی سے کہیں کہ یار نماز پڑھا کرو، تو کہتے ہیں کل سے پڑھوں گا۔ تو جس کو پڑھنی ہوتی ہے نا وہ فوراً شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کل سے پڑھوں گا۔ نیکی کے کاموں میں ہمیں جلد بازی کرنی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی جو ہے نا طرف سبقت اختیار کرو اور جلدی کیا کرو۔ تو میری بہن آپ نمازوں کی پابندی کریں اور دین اسلام کے احکامات کی طرف آئیں، آپ کو اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دروازے کھلتے جانا، تو یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کی یہ جو ہے کلمات ہیں، آیت کریمہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راستے کی طرف آتا ہے نا
تو ہم اس کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھے معاملات ہیں، لیکن تھوڑا سا نہیں خوش نصیبی دستک دے رہی ہے، لیکن آپ انتظار پتہ نہیں کس بات کا کر رہی ہیں. تو آپ جو ہے وہ فرائض واجبات کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف آ جائیں. فاطمہ نے یہ پوچھا کہ فاطمہ بہن نے کہ بیٹی کے ساتھ یہ کہا کہ بہن کے گھر گئی ہیں تو دیور کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ جو بہن ہے وہ سڑے ہوئے آم ان کو دیتی ہیں. بیٹا سو رہا ہوتا ہے اور بیٹی بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے. ان کے شوہر ایک عجیب سا انہوں نے منظر بیان کیا. دوسرا کہتی ہیں کہ شوہر باہر سے روم میں آتے ہیں تو بلیک والیٹ مجھے دیتے ہیں، 4 کا اشارہ کرتے ہیں. ان کے دیور آتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری بہن یہ دونوں خواب اگر ملائے جائیں نا تو یہ آپس کی چپکلشیں ہیں. دیکھیں اگر چپکلشوں کو آپ نے ذہن میں لیا ہوا ہے اور ہر وقت سوچتی رہتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ذہن میں سوچنا وہ بعض اوقات ایک بھلے آدمی کو بھی دشمن بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر واقعی کوئی اس طرح سوچے نہیں ہیں اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ کو، کیونکہ میں اس میں زیادہ ڈیٹیل سے بتا نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں اتنا عرض کر رہا ہوں اشارتاً کہ آپ کو اور شوہر کو اپنے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد عثمان صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ استخارہ انہوں نے نکاح کے حوالے سے کیا تھا تو سمندری طوفان ہے، آگے نہیں بڑھتا لیکن بلیک سا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ دھوپ نکلتی ہے، سفید گلاب دیکھے، کوئی پنکھڑیاں توڑ رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا منظر، پھر سرسبز پودے دیکھے انہوں نے. میرے بھائی جو آپ نے استخارہ کیا ہے نا تو اس میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں. اب اس کو ہم سم اپ کریں گے نا وہ اس طریقے سے کریں گے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں اور کچھ مشکلات ہیں اور اس کے بعد آسانی ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ مشکلات، کچھ رکاوٹیں اس میں آ رہی ہیں، اس کے بعد آسانی نظر آ رہی ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اگر بہت زیادہ آپ کا ہے تو پھر ذرا دیکھ لیں، اور اگر زیادہ اتنا نہیں ہے تو پھر نہ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اب دور ایسا نہیں ہے کہ آپ مشکلات جھیلیں یا کوئی رکاوٹیں ہوں، لیکن بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی. لیکن اس میں ایک رکاوٹ کے بعد اور پریشانی کے بعد نا پھر آسانی آ رہی ہے. اس کے بعد ثنا نے محمد پور سے یہ پوچھا کہ کہتی ہیں کہ مجھے اور کچھ لوگوں کو ایک ایسی جگہ جانا ہے کہ جہاں مرنے والوں کو لے جایا جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتی ہیں. پھر وہاں جاتی ہیں تو سفید چادر میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہیں اس پر، اور یہ بھی بیٹھ جاتی ہیں، پھر نعت سناتی ہیں، تو ڈر ان کا نکل جاتا ہے. تو دیکھیں آپ نماز کی پابند ہیں اور خاص طور پر درود پاک پڑھتی ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اور یہ ایک استعارہ ہے نا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا. یہ استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ قبر میں بھی اور روز قیامت بھی جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی یہ درود پاک آپ کے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگا. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی کٹھن معاملات کیوں نہ ہوں، کیونکہ جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے نا اور برزخ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو بتانے والے بتاتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی، ہم بتاتے بھی ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے، لیکن جب تک اپنے آپ پر بیتے گی نہیں ہاں تو کوئی اس کا پریکٹیکل نہیں بتا سکتا نا. تو یہ رب جانے اور جو مردہ ہے وہ جانے. تو یہ بڑے کٹھن معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسی راستے پر رہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہے. اللہ رب العالمین آپ کو صحت عافیت کے ساتھ یہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس عمل میں دوام نصیب فرمائے. اچھا، اس کے بعد محمد علی صاحب نے ایبٹ آباد سے پوچھا کہ ان کے والد نے دیکھا خواب میں کہ کمرے میں چینی ہے اور ننگے پاؤں پھر رہے اور آگ لگی ہے. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ننگے پاؤں جاتے ہیں. اب دونوں خوابوں کو ملایا جائے نا، اب ان کی عمر بھی 23 سال ہے، تو ایک تو یہ کہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں خاص طور پر فائنینشلی معاملات وہ اس میں کمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور چینی پر ننگے پاؤں چلنا اور پھر آگ کا دیکھنا تو یہ اس میں نقصان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نقصانات سے محفوظ و معمول فرمائے. اور یہ گھر کے حالات دیکھتے ہیں، پھر اپنا سوچتے ہیں کہ میں شادی کب کروں گا، کب ہوگی میری. جب گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو تو ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ کب اس طرح ہوگا، کب میری شادی ہوگی. تو میرے بھائی
سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹائیں اور جو گھر کے فائنینشلی معاملات ڈسٹرب ہیں اس میں اپنا ان کا ساتھ دیں، ان کا بازو بنیں، اور پھر اس کے بعد جب فائنینشلی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کی شادی بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ ان کو نماز کی پابندی کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بہن نے شاپور سے پوچھا کہ خواب میں ایک سانپ ہے، سلور کلر کا ہے، اور اس نے ان کے بھائی کو کاٹ لیا اور پھر یہ زہر چوس لیتی ہیں، وہ ختم یعنی زہر ختم ہو جاتا ہے، پھر بھینس کا دودھ ہے بکھرا ہوا ہے، یہ سارا انہوں نے بتایا۔ اچھا اب معاملہ یہ کہ ان کے گھر کے معاملات بھی کافی ڈسٹرب ہیں۔ اچھا یہ بیچاری بہت کوشش کرتی ہیں کہ دیکھیں نا کبھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہ وہاں سے ڈسٹربنس کو ختم کرتی ہیں تو دوسرے مقام سے شروع معاف کیجیے گا، دوسرے مقام سے شروع ہو جاتی ہے، تو بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اور پھر ان کے فائنینشلی معاملات بھی بہت ڈسٹرب ہیں، اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے۔ ابھی جو میں نے وظائف بتائے وہ آپ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد صادقہ بات سے قرۃ العین نے پوچھا کہ فرش پر کیڑے ہیں اور پھر اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں، چوہے بھی نظر آتے ہیں، پھر بھائی کے ساتھ گھر سے باہر ہوتی ہیں راستے میں تو کتے ڈراتے ہیں تو بھائی کو پھر ایک کتا سلوٹ بھی مارتا ہے، لیکن آنکھوں میں بڑی دشمنی کے جیسے نشانے پر آؤ گے تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ دونوں خواب جو ہے نا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملات تھوڑے سے جو ہے نا گھریلو معاملات بہت ڈسٹرب ہیں، کیڑے مکوڑوں کا ہونا، صحت کے حوالے سے بھی ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ چوہے نظر آنا، فائنینشلی معاملات میں بھی ایک دوسرے پر اعتماد نظر نہیں آ رہا اور کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے، چوری چکاری کے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں اور دشمن کا ملوث ہونا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور چاول میٹھے اور نمکین ہے لیکن بانس آتی ہے، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فائنینشلی معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں ان کے۔ تو میں ایک تو استغفار کی تسبیح ان کو دوں گا، دوسرا یہ کہ نماز کی پابندی کریں، تیسرا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر اور عصر کے بعد 7 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر تمام گھر والوں کو تصور کرتے ہوئے، گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، دم کیا ہوا پانی سب پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکے 22 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ حالات بتدریج ٹھیک ہو جائیں گے، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شعیب علی صاحب کہتے ہیں کراچی سے کہ لوہے قرآنی ایک کنویں سے کہتے ہیں کہ میں نکالوں لیکن کنویں میں کیسے جاؤں؟ میرے بھائی جو چیز آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات جو عاملین ہوتے ہیں کسی صورت کے یا کچھ بھی معاملات جو اس فیلڈ میں آگے ہوتے ہیں تو ان کو تو زیب دیتا ہے، میرے بھائی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میرا مشورہ یہ کہ آپ نہ کریں آپ کے لیے، کیونکہ آپ دنیاوی کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، پھر یہ بھی کام تو اس میں نقصان کا بھی اندیشہ، تو آپ نہ کریں، جو چیز کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے مخدوم ہاشمی صاحب نے پوچھا کہ اکثر خواب میں بھینسیں، بعض اوقات بچھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسرا بڑے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے لیکن جگہ نہیں ملتی۔ آپ کا کوئی ایسا معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ جو ہوتے ہوتے نہیں ہوتا اور کچھ نہ کچھ رکاوٹ اس میں آ جاتی ہے، اور اس ایک رکاوٹ سے کئی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ یہ صبح و شام 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ۔ بہن نے کہا بہت خوبصورت باغ ہے، بہت بڑے مالٹے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ 15 سال سے یہ مالٹے ایسے ہی کسی نے توڑے نہیں ہیں، پھر پیاز یہ کاٹ دیے تو اندر سے خراب ہوتا ہے، اور شوہر دیسی انڈے لے کر آتے ہیں، یہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ دوسرا خواب ہے، دیکھیں میری بہن کہ کچھ معاملات میں ڈسٹربنس ہے، لیکن غلطی جو ہے نا، جو آپ کے یہاں شوہر کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا مزدوری کر رہے ہیں، ان کی غلطی اس میں نظر آ رہی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ حالات، کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں کہ بعض اوقات بے جا اعتماد، کوئی ایسی چیز، تو اپنے معاملات میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام کریں استقامت کے ساتھ کریں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرا خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر تو فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سب کو، پوری امت مسلموں کو بہت بہت مبارک ہو کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ مفتی سلیمان جی صاحب۔ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان مقدس ماہوں کے حوالے سے دعا فرمائیں۔ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج مجھے پتہ لگا کہ ہمارے سٹاف کے عظیم بھائی ہیں، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، ان سے تعزیت کرتے ہیں، ان کی فیملی سے اللہ رب العالمین ان کے والد کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، عظیم بھائی کو پوری فیملی کو صبر جمیل، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا تو میرے آقا علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اب رمضان کی نا گویا کہ آثار شروع ہو گئے نا،
بادل ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آثار شروع ہو گئے. اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ان کے ذریعے رمضان تک پہنچا. تو یہ دعا بھی پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ مہینے کا جب چاند نظر آتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامتی والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ تو اس کے ہمیں داخل فرما امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, اور اپنی وہ توفیق جو تیری محبوب ہے وہ توفیق ہمیں عطا فرما. اور اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. تو یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. اللہم آمین. ناظرین کرام, کہتے ہیں نا کہ رجب میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور شعبان میں بادل آتے ہیں اور رمضان میں ابر رحمت چھم چھم برستا ہے. جی جی. رجب جو ہے نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے ماشاءاللہ, اور شعبان اس پر آبیاری کا مہینہ ہے. رمضان پھل کھانے کا مہینہ. پھل کھانے کا مہینہ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور سب کو نصیب فرمائے. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا. انشاءاللہ زندگی بخیر. پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.